سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ رسول ہمارے پابند نہیں ہے، ہم اس اللہ رسول کے پابند ہیں۔ کفار کا ہمیشہ یہ اعتراض رہا اور اللہ نے سورہ قاف میں اس کا جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ تم کہتے ہو کہ انسان کو مٹی کھا گئی، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ذرات بکھر گئے، اور یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، زمین تیرے جسم کو کھاتی ہے، تیرے ذرات کو کھا جاتی ہے، تیرے ذرات بکھر جائیں، جہاں بھی تیرے جسم کے ذرات ہوں گے ایک ایک ذرہ ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہر چیز محفوظ ہے میرے پاس، کتاب محفوظ کے اندر موجود ہے۔ یہ تو تب تعجب کرے کہ اگر میرے علم سے باہر چلی جائے چیز، میرے علم میں ہے۔ عزیزان محترم، قبر کی زندگی یہ معاد کے عقیدے کے اندر شامل ہے، آخرت کے عقیدے میں یہ شامل ہے، اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، معاد ہے، اور آخرت کا آغاز وہ انسان کی موت کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اب جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں قبر کی زندگی کو، دیکھیں پہلے زمانے میں لوگوں نے عقل کو بنیاد بنا کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ آج کے دور میں لوگ عقل کو بنیاد بنا کر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو اسی انداز میں رد کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ تو کھلے لفظوں میں کہتے تھے کہ ہم نبی کی بات کو نہیں مانتے، ہم خدا کی بات کو نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، آیتیں بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا معنی مفہوم مراد وہی لیتے ہیں جو اپنی سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی معیار ان کے ہاں بھی سمجھ تھی، عقل تھی، معیار یہاں بھی عقل ہے، اگر عقل میں نہیں آیا تو نہیں مانیں گے۔ اور بہتان یہ لگایا کہ جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں وہ موت کے منکر ہیں، اور آیات پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان انک میت وانہم میتون، اور اس طرح کی آیات کہ دیکھیں موت تو اٹل حقیقت ہے۔ میرے بھائی اس مسئلے کو سمجھ لینا، موت پر ایمان لانا، ایمان رکھنا یہ فرض ہے، اس سے انکار بھی نہیں، جائے خلاف بھی نہیں، مفاد بھی نہیں ہے، ایمان تو لانا پڑے گا۔ موت ہے، لیکن موت کا معنی اور کیفیت کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں جی موت کا معنی اخراج الروح عن الجسد، انقطاع الروح عن الجسد، انفکاک الروح عن الجسد، اور بعض نے کہا یا تفسیرات میں کہا جانا ہے قبض روح اس کا معنی ہے، روح کو قبض کر لینا۔ اس قبض کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اس کے ہم مکلف بھی نہیں، پابند بھی نہیں ہے۔ جیسے روح کے بارے میں یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تم اتنا ہی عقیدہ رکھ لو قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ اس کی کیا کیفیت ہے یہ ماننا ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھنا تفصیلات میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح موت ہے، موت آتی ہے، کل من، ہر چیز پر فنا تو آئے گی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن موت کا معنی معدوم ہونا کہیں بھی نہیں ہے کہ موت آئی اور ختم ہو گیا۔ یہ تو غیر مسلموں کا نظریہ ہے کہ مرا اور ختم ہو گیا۔ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ اس جسم سے روح نکلی دوبارہ نئے جسم میں آ جاتی ہے، جسے وہ نئے جنم سے تعبیر کرتے ہیں۔ آگا ایسا نہیں ہے بھئی، موت کا انکار نہیں، موت تو اٹل حقیقت ہے، لیکن موت کا جو تو نے معنی سمجھا کہ معدوم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، یہ غلط ہے۔ موت تو دروازہ ہے ہمیشہ کی زندگی کا، انتقال کا در کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ ارادہ سنتے ہیں۔ انتقال کا کیا معنی ہے کہ اس جہاں سے اگلے جہاں میں منتقل ہو گیا۔ یہ کہیں اعلان نہیں سنا
کہ فلاں بالکل ختم ہو گیا، اب وہ نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ سوال ہے، نہ جواب ہے، معاملہ ختم ہوا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ انسان اس جسم کا اور روح کا نام ہے۔ یہ جسم انسان کا جسم ہے، انسانیت میں شامل ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں جو شان بیان کی ہے، اس جسم کی شان بیان کی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور یہ فرمایا فی احسن تقویم، بہترین پیدا کیا، اور یہ فرمایا علم الانسان، انسان کو علم سکھایا، عبد فرمایا، رجل فرمایا، انسان فرمایا۔ اس انسان کو جو جگہ جگہ بیان کیا گیا وہ اس جسم کو فرمایا گیا، اور اس جسم میں جب روح داخل ہوئی یہ کامل انسان کھڑا ہو گیا۔ روح کے بغیر انسان نہیں، اور انسان کے بغیر، جسم کے بغیر روح نہیں۔ اب یہ تصور کہ نہیں بھائی یہ تو معاملہ بس ایسے ہی ہے، مرے گا یہ، کٹے گا یہ، اور باقی معاملہ کسی اور کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے۔ یہ مردہ کب فرمایا؟ باپ کی صورت میں تھے، مردہ تھے، اور 4 ماہ تک بطن مادر میں مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ بات کو سمجھنا، احادیث گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، ان کی اولاد کی تمام ارواح کو پیدا فرما دیا، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم بھی اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ نے ایک وعدہ تو لیا تھا تمام ارواح سے، الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ دوسرا وعدہ لیا تھا نبیوں کی ارواح سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ بھی ارواح سے وعدہ لیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ارواح تو موجود ہیں لیکن جسم موجود نہیں ہے، صرف روح کی موجودگی کو اللہ نے زندگی قرار نہیں دیا۔ نہیں سمجھے؟ روح موجود ہے، قرآن نے، سنت نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تو زندہ ہے، کیونکہ ابھی جسم نہیں ملا۔ جسم ملا، روح اس میں آئی، فَأَحْيَاكُمْ، اب اللہ نے زندہ کر دیا تم کو۔ 5 ماہ تک زندہ رہا، بطن مادر میں زندہ رہا۔ آج کل تو میڈیکل سائنس کا دور ہے، اگر عام لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس ڈاکٹر کی مان لے جس سے دوائی لیتا ہے، اس ڈاکٹر کی مان لے جو علاج کرتا ہے، اس ڈاکٹر کی مان لے جو الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، اور بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تو سمجھ لے کہ زندگی آئی 4 ماہ کے بعد 5 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہا، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی کھانے کی جگہ، کھانے کا راستہ نہیں ہے، پینے کا راستہ نہیں ہے، سانس لینے کا کوئی اللہ کریم نے روشن دان نہیں لگایا۔ اگر ایسے ہی آج دنیا میں کسی کمرے میں آدمی کو بند کر دیا جائے، کوئی کھڑکی نہ ہو، روشن دان نہ ہو، دروازہ نہ ہو، کھانے کو جگہ نہ ہو، پینے کو جگہ نہ ہو، سانس لینے کی جگہ نہ ہو، تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن وہاں صرف زندہ ہی نہیں، پرورش بھی پا رہا ہے، پرورش بھی پا رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، جسم بھی بن رہا ہے، صحت بھی بن رہی ہے۔ اور اس قابل وہی ہوا کہ دنیا زمین پہ آتے ہی